بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ یہ سلسلہ دروس جو جاری ہے اس میں آج تربیت اولاد کے حوالے سے کربلا کے پیغامات کی روشنی میں، کربلائی دروس میں اور کربلا کے پیغامات میں ایک اہم درس اور ایک اہم پیغام ہمارے سامنے تربیت اولاد کا بھی ہے، جہاں کربلا نے ہر رخ سے ہمیں آئیڈیل اور نمونے پیش کیے ہیں۔ انہی آئیڈیل اور نمونہ عمل میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ اولاد کی تربیت کس طریقے سے ہو، اور ماں کی باپ کی ذمہ داریاں اولاد کے سلسلے میں کیا ہیں، خود ایک انسان کو اولاد کی حیثیت سے کیسا ہونا چاہیے۔ اور کربلا میں بہت سے نمونے تھے۔ ایک نمونہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ہے، جنہوں نے ماں کے عنوان سے جو کردار پیش کیا ہے، اور جناب عون محمد کی شکل میں ایک کربلا میں بچوں کو رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں کے لیے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے جو نمونہ پیش کیا ہے، واقعاً کربلا کا اولاً ہر شہید ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ انہی شہداء میں جناب عون محمد بھی ہیں، جو بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ عمل ہیں۔ جناب زینب یقیناً امام حسین کی بہن ہیں، امیر المومنین کی بیٹی ہیں، صدیقہ طاہرہ کی لخت جگر ہیں، عظمتوں کے حامل ہیں، کمالات کی حامل ہیں، لیکن کربلا میں جو ایک درس دیا ہے، کربلا میں ایک پیغام دیا ہے جناب عون محمد کو میدان میں بھیج کر، ایک پیغام یہ بھی تھا کہ تربیت اس انداز سے ہو کہ اولاد دین کے کام آ سکے، تربیت اس انداز سے ہو کہ اولاد دین کے اوپر، وقت پڑھنے کے اوپر دین کی خدمت کر سکے، اولاد اس طریقے کی ہو کہ جو دین کے لیے باعث فخر ہو۔ یہ ایک بہت اہم پیغام کربلا کا جناب زینب کا ہمارے لیے تھا۔ یعنی ہر انسان کو اولاد کی تمنا ہوتی، ہر انسان نیک اولاد اور اچھی اولاد چاہتا ہے۔ گویا کربلا نے ایک پیغام دیا، نیکی اور اچھائی کا معیار کسی بھی جوان کے لیے، کسی بھی اولاد کے لیے دین کے کام آنا ہے، دین کے لیے آگے بڑھنا ہے، ایک دین کے لیے باعث فخر بننا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم ابتدا سے توجہ دیں۔ یعنی اگر ہم اہل بیت کے گھرانے میں دیکھیں، عظمتیں تھیں، ماحول تھا، لیکن اسی ماحول اور عظمت میں ایک پیغام یہ بھی سامنے آتا تھا کہ ابتدا سے توجہ دی ہے۔ ایک توجہ جو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کس کو زندگی کا ساتھی بنایا ہے، کون شریک حیات بنا ہے، ایک مرحلہ، چونکہ اس کے بھی اثرات اولاد میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ خود ماں ایک اہم کردار رکھتی ہے، بالخصوص اولاد کے لیے۔ اتنے اثرات باپ کے نہیں ہوتے ہیں جتنے ماں کے ہوتے ہیں، لہذا زیادہ توجہ ماں کو ہوتی ہے۔ آج جناب زینب کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، جناب زینب کا جب تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ پہلو بھی ہماری نگاہوں میں رہے کہ جناب زینب نے اولاد کے اوپر کس طریقے سے توجہ دی ہے، اولاد کی کس انداز سے خدمت کی ہے۔ انہی توجہ اور خدمت میں دنیاوی اعتبار سے اسے باکمال بنا دینا، دنیاوی اعتبار سے اچھا بنا دینا، یہ صحیح ہے، ضرورت ہے، لیکن ایک ماں کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے ہم لوگوں کی ذمہ داری صرف اولاد کی دنیا کی فکر کرنا نہیں ہے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہونا چاہیے۔ اگر واقعاً اپنے بیٹے کا خیال ہے، اپنی اولاد کا خیال ہے، تو تربیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اولاد کو آخرت میں بھی ہر طرح کے نقصان سے بچا لے جائیں، ہمیں آخرت میں اپنے اولاد کو فائدے پہنچا لیں، ورنہ دنیا میں ہم اس کے لیے بلڈنگیں کھڑی کر دیں، گاڑیوں کا انتظام کر دیں، نوکر چاکر کا انتظام کر دیں، سب کچھ کر دیں، زندگی دنیا میں کتنے سال رہے گا؟ 100 سال اگر آرام اٹھائے گا، بہت زیادہ۔ اس کے بعد تو اسے اس دنیا میں جانا ہے، آخرت میں جانا ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو عقل ہماری یہی کہتی ہے کہ ہمیں جتنی فکر دنیا کی کرنا ہے، اس سے زیادہ ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے۔ لہذا آخرت کی فکر کرنے کے لیے ایک مذہبی اور دینی ماحول ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم تک دین پہنچائے، آج اگر ہماری نگاہوں میں کربلا کی عظمت ہے، آج اگر ہم عزاداری سید الشہداء کو اہمیت دیتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا راز خود ماؤں کی تربیت بھی تھی۔ الحمدللہ پہلے بہت سے ہمارے ناظرین ابھی بھی ان کے ذہنوں میں ہے، یا بعض گھروں میں ابھی بھی ماحول ہے کہ باقاعدہ مائیں توجہ دیتی تھیں اولاد کی تربیت کے اوپر،
یعنی غلط کیا ہے صحیح کیا ہے یہ بتاتی تھیں، یہ روکتی ٹوکتی تھیں، خود اپنے عمل کے ذریعے سے بتاتی تھیں، خود اپنے کردار کے ذریعے سے بتاتی تھیں۔ یعنی یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ کردار پیش کیا جائے کہ جس کی وجہ سے اولاد دین سے وابستہ رہے، آخرت کی اس کے فکر ہو۔ انہی جگہوں پر اولاد بے دین ہوتی ہے یا دین کو اہمیت نہیں دیتی ہے جہاں پر مائیں اہمیت نہیں دیتی ہیں، جہاں ماؤں کی نگاہوں میں اہمیت نہیں ہوتی۔ آج اگر ہم لوگ عزاداری سے اتنا لگاؤ رکھتے ہیں، اس میں یقیناً ماؤں کا کردار ہے۔ بچپنے سے وہ فرش عزا پر لے جا کر، بچپنے سے وہ ذکر امام حسین میں شریک ہو کر ہمیں آشنا کرتی ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں آشنا کرتی ہے، تو ماؤں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچوں کو دین سے بھی آشنا کرنا ہے، مذہب سے بھی آشنا کرنا ہے، احترام بھی سکھانا ہے۔ آج بے توجہی کبھی کبھی سبب بنتی ہے آج کے ماحول میں، آج کے دور میں، جہاں ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ صحیح ہے، موبائل ایک دنیا کی ترقی کا ایک نمونہ ہے، لیکن اس موبائل کو ہمیں اپنی تربیت، اپنے کمال، اپنے فائدے کا ذریعہ بنانا ہے، اور اپنی اولاد کے بھی فائدے و کمال و ترقی کا ذریعہ بنانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آج کے محرم جیسے ایام میں بھی ہمارا پورا ٹائم موبائل کے اوپر گزر رہا ہو۔ ہمیں توجہ نہ ہو کہ ہم بچے کو کس طریقے سے تربیت کرنا ہے، کیا سکھانا ہے، کیا بتانا ہے۔ ہم نے خود موبائل اپنے ہاتھ میں رکھا اور بچے کو بھی پکڑا دیا، وہ بھی موبائل میں مصروف ہے، بزی ہے، ہم بھی مصروف ہیں۔ یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت کا مقصد ہے ہمیں ایک تو وقت دینا ہے، اور پھر ایک راستہ بتانا ہے، ایک جہت بتانا ہے، اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اور یہ ایک واقعاً اس وقت ہمارے ہاں کمی بعض گھروں میں پائی جاتی ہے کہ اچھائی و برائی کی طرف متوجہ نہیں کیا جاتا ہے۔ ماؤں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری، تربیت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو باتیں اچھی ہیں اس کی طرف بھی متوجہ کیا جائے، جو باتیں بری ہیں اس کی طرف بھی متوجہ کیا جائے۔ اور متوجہ کرنے کے لیے اولاً خود برائیوں سے بچنا ہوگا۔ ہمیں اس کے سامنے جو نمونہ پیش کرنا ہے، ایک ماں اگر واقعاً نماز کی پابند ہوگی تو اولاد نمازی بنے گی۔ ایک ماں اگر اپنے کو جھوٹ سے بچائے گی تو اولاد کبھی جھوٹ نہیں بولے گی۔ ایک ماں اگر اپنے کو برائیوں سے بچائے گی تو اولاد بھی اپنے کو برائیوں سے بچائے گی۔ ایک ماں کو خود دین کا خیال اور دین کا احترام ہوگا تو اولاد بھی دین کا خیال و احترام کرے گی۔ یعنی خود ایک تو عملی نمونہ ہمیں اس کے سامنے پیش کرنا ہے، ایک عملی کردار اس کے سامنے پیش کرنا ہے، ایک عملی شکل میں اسے بتانا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اسے میں نے جیسا کہا کہ متوجہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک وقت بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے، بالفرض اگر جھوٹ بول رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں ابھی بچہ ہے۔ نہیں، تربیت کا ایک اصول ہے، ہمیں بتانا ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ چیز غلط ہے، ہمیں بتانا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ یا مثلاً بچے کی ابتدا میں نماز چھوٹ گئی، یہ بے توجہی بچے کو آئندہ نقصان پہنچاتی۔ نہیں، ہمیں اسے متوجہ کرنا ہے کہ نہیں، نماز پڑھنا ہے، تمہیں نماز کی طرف توجہ دینا ہے، نماز کا احساس دلانا ہے۔ اور ظاہر سی بات، اس میں اہم کردار خود ماں ہی ادا کر سکتی ہے۔ زیادہ وقت ماں کے ساتھ اس کا گزرتا ہے، آغوش میں ماں کی وہ پلتا ہے۔ حتیٰ اسی لیے ہمارے ہاں کہ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے بعض حالات میں نماز نہیں ہے، لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اس پیریڈ میں، اس ٹائم میں ماں مصلی پر بیٹھے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ تاکہ بچے کے ذہن میں یہ ہو کہ ماں کبھی نماز نہیں چھوڑتی ہے۔ یعنی جس حالت میں اس کے اوپر نماز نہیں ہے، جس حالت میں اس کے اوپر نماز پڑھنا نہیں ہے، تب بھی شریعت کہتی ہے بہتر یہ ہے کہ اس ٹائم میں مصلی کے اوپر بیٹھے۔ اس کا ایک پہلو، ایک پیغام، میسج یہ بھی ہے کہ تاکہ گھر میں رہنے والے بچے دیکھیں کہ ہماری ماں کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی ہے، وقت ہوتا ہے نماز۔ گویا یہ ہمیں احساس دلانا ہے۔ آج عزائے امام حسین کا ایام ہے، آج عزاداری سید الشہداء ہے۔ یہ ماؤں کی ذمہ داری احترام عزا سکھانا، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے امام حسین کی عظمت کا احساس دلانا، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے امام حسین کے مرتبے سے آشنا کرنا، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں تعلیمات اہل بیت سے آشنا کرنا۔ کربلا میں اگر جناب عون و محمد جیسے ایک کردار نمونہ عمل سامنے آئے تو وہاں واقعاً دیکھیں خود ان کے اندر جذبہ تھا، لیکن اس جذبے کو آگے بڑھانے والی جناب زینب ہیں۔ ماؤں اولاد کے جذبے کو مہمیز کرنے والی اور امام سے نزدیک کرنے والوں میں ماؤں کا کردار صاف صاف نظر آتا ہے۔ شب عاشور میں مائیں ہیں جو بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں، عاشور کے دن مائیں ہیں جو بچوں کو آمادہ کریں۔ اس کا مطلب ہے یہ مائیں آمادہ کر کے پیغام دے رہی ہیں کہ ماؤں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ آج حسینی بننا ہے، آج کربلا والا بننا ہے، آج درس کربلا لینا ہے، آج امام حسین کے پیغام کو لینا ہے، تو اس میں ماؤں کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ خود ہمیں حسینیت کو سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو آشنا کرنا ہے۔ ہمیں خود احترام عزا کا خیال کرنا ہے، بچوں کو احترام عزا سکھانا ہے۔ ہمارے ہاں گھروں میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے ہمیں احترام عزا بتایا ہے، سکھایا، وہ مائیں تھیں۔
وہ ہمارے گھر کی خواتین تھیں. آج بھی یہ ہونا چاہیے اور الحمدللہ بہت سی جگہوں پر ہے. بعض جگہوں پر زمانے کو دیکھتے ہوئے بظاہر اپنے حساب سے ترقی یافتہ دور میں آنے کے بعد وہ احترام ازاں ختم ہوتا جا رہا ہے. نہیں، اس کی جانب خواتین کو توجہ دینا ہے، اس کی جانب عورتوں کو توجہ دینا ہے، اور اس جانب توجہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو احساس بھی دلانا ہے. مجالس میں بچے کو کیسے جانا ہے، مجلس میں کیسے بچے کو بیٹھنا ہے. آخری بات میں عرض کر دوں، خود اہل بیت کے گھرانے کا ایک کردار ہمارے سامنے پیغام ہے کہ شہزادی کونین جیسی عالمہ علم الہی ہیں، یعنی اللہ نے انہیں علم عطا کیا ہے. امام حسن وہ ہیں جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، لیکن طریقہ یہ تھا کہ جب بھی مسجد میں پیغمبر خطبہ دیتے تھے، حدیثیں بیان کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، تو امام حسن کو بھیجتی تھیں، اور جب امام حسن واپس آتے تو پوچھتی تھی میرے لال آج بابا نے کیا بیان کیا ہے. نہ جناب سیدہ محتاج ہیں، نہ امام حسن محتاج ہیں، لیکن بھیج کر اور آ کر پوچھ کر ہر دور میں ماؤں کو ایک پیغام دیا تھا کہ ایک کردار کا، ایک تربیت کا راستہ یہ بھی ہے کہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ذہن کو آمادہ کرنا ہے، مجالس میں ذہنی طور پر آمادہ کر کے بھیجنا ہے، اور پھر یہ توجہ رکھنا ہے کہ مجلس میں جانے کے بعد بچے نے سیکھا کیا ہے. لہٰذا ایک تربیت ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں توجہ ہے، اور مزید ہمیں توجہ دینا چاہیے، خیال کرنا چاہیے. بچوں تک رزق حلال پہنچائیں تاکہ بچے کامیاب ہوں، بچوں کو حرام حلال بتائیں شروع سے تاکہ بچے ہمارے لیے باعث نجات بن سکیں. اس لیے کہ یہ بھی آخری بات ہے ذہنوں میں رہے کہ بچہ اگر کامیاب ہو رہا ہے تو اس کامیابی کا سہرا ماں کے سر ہوتا ہے، اور بچہ اگر ناکام ہو رہا ہے، ناجات نہیں پا رہا ہے، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے ماں کا کردار ہو. اس لیے ایک روایات میں ہے کہ بچوں کے نیکیوں کے ثواب ماں باپ کو ملتے ہیں، بچوں کے بسا اوقات برائیوں کا نتیجہ بھی ماں باپ کو بھگتنا پڑتا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم سے اولاد سے کوئی مطلب نہیں، جیسی اولاد ہم نے بنائی ہے اس کے اثرات کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. جیسی ہم نے تربیت کی، اللہ نے اس وقت اولاد ایک ماں کو عطا کی ہے جس وقت اولاد کچھ نہیں تھی. جب کچھ نہیں تھی تو بنانا عورت کا کام ہے، بنانا ایک ماں کا کام ہے، بنانا ایک خاتون کا کام ہے. بچہ اگر حسینی بنے گا، بچہ اگر اہل بیت والا بنے گا، بچہ اگر آل محمد کے در سے وابستہ رہے گا تو یہ بھی اس میں بہت اہم کردار ماں ہی ادا کرے گی. اور اگر بچہ بے دین بن رہا ہے، بچہ مذہب سے دور ہو رہا ہے، بچہ دین سے آشنا نہیں ہو رہا ہے، اس میں بھی ماں کا کردار ہوتا ہے. آج اچھے اسکولوں میں بھیجنا یقیناً ذمہ داری ہے، اچھی پڑھائی کرانا یقیناً ذمہ داری ہے، لیکن اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس سے بڑی ذمہ داری ماؤں کی یہ بھی ہے کہ بچے کو دین سے آشنا کریں. انشاءاللہ تربیت کے اس پہلو پر ہم توجہ دیں. خدا سے دعا ہے ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح معنی میں تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت ہوا سے زمزم میرے سینے